مرنے والے کی ملک سے مال کب نکلتا ہے؟ جب مرنے والے کے جسم اور مرنے والے کی روح کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے تو مال اس کی ملک سے نکل جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار مال کے مالک بن جاتے ہیں اور مال ان میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا مال تقسیم کیوں نہیں ہو رہا؟ فرمایا اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہراً موت ہے لیکن قلب اطہر میں حیات ہے۔ جب تک روح کا جسم سے تعلق باقی ہوگا تو مال حضور کی ملک میں رہے گا۔ جب مال حضور کی ملک میں ہے تو پھر امت میں تقسیم وراثت میں کیسے ہوگا؟ وراثت کے لیے ضروری ہے کہ جو آدمی جا رہا ہے اس کی ملک سے مال نکل جائے، اور مال تب نکلے گا رب روح کا جسم سے تعلق ختم ہوگا، پیغمبر پر موت بھی آ جاتی ہے اور روح اور جسم کا تعلق بھی رہتا ہے۔ جب تعلق باقی ہے تو مال حضور کی ملک میں ہے، جب مال نبی کی ملک میں ہے تو رشتہ داروں میں تقسیم کیسے ہوگی؟ ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دلائل دے رہے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، دلیل تو آ رہی ہے۔ دو طبقے ہیں جو کہتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوئی، ایک رافضی اور دوسرا یہ للہ ہے، ایک پلیٹ فارم پہ ہی وہ بھی کہتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوئی، یہ بھی کہتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ اب ان سے پوچھو وراثت کیوں نہیں تقسیم ہوئی؟ وہ کہتے ہیں صحابہ نے غصب کر لی، معاذ اللہ، صحابہ نے غصب کر لی۔ ہر کہیں موضوع مشکل تو نہیں بن گئی؟ آپ کو تو مشکل نہیں لگنا چاہیے۔ رسمی تقریریں آپ سن سن کر تھک گئے ہو، اب کچھ اوپر جہاں اور بھی ہے۔ تو رافضی کہتا ہے وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وجہ صحابہ نے غصب کی، معاذ اللہ۔ اور للڑ کہتا ہے وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وجہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موقع پہ رافضی اور للڑ متفق ہیں کہ پیغمبر کی مالی وراثت ہوتی ہے، اس پہ متفق ہیں۔ جو رافضیوں کا نظریہ وہی للڑ کا، ہم کہتے ہیں پیغمبر کی جو وراثت ہے خدا کی قسم وہ تقسیم ہوئی۔ رافضی بھی جھوٹ بولتا ہے، للڑ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وراثت بنتا ہے ترکہ، وراثت کی حصے کس میں لگتی ہے؟ ترکہ میں، ترکہ میں۔ اکثر چونکہ وراثت کے حصے نہیں دیتے اس لیے پتہ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوئی، ایک پارٹی کہتی ہے صحابہ نے ڈاکہ ڈالا، معاذ اللہ، دوسری کہتی ہے نبی زندہ ہے۔ میں نے کہا تم بیچارے سچ رو رہے ہو، تمہیں پیغمبر کی وراثت ملی نہیں ہے۔ جو پیغمبر کی وراثت تھی وہ تقسیم ہوئی، وہ صدیق کے پاس بھی رہی، فاطمہ کے پاس بھی رہی، وہ اصحاب رسول کے پاس بھی رہی، خاندان رسول کے پاس بھی رہی، اور اسی کے لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور وہ اب بھی موجود ہے۔ اور اگر تم نے معلوم کرنا ہو کہ پیغمبر کی وہ وراثت کہاں ہے تو وہ ترکہ، وہ مال ڈھونڈو۔ پیغمبر نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میرا ترکہ دو چیزیں ہیں، میرا ترکہ دو چیزیں، کوئی کوٹھی میرا ترکہ نہیں، کوئی باغ فدق شدق کا صدقہ یہ ترکہ نہیں، کوئی پلاٹ کوئی زمین میرا ترکہ نہیں۔ کیوں؟ پیغمبر دنیا کے لیے آتا نہیں، پیغمبر کی بعثت کا مقصد دنیا میں غرق اور تباہ شدہ لوگوں کو دنیا کی گندگی سے نکال کر اللہ کے دربار کا عادی اور محب بنانا ہوتا ہے۔ پیغمبر کے منصب میں سے یہ منصب ہے کہ دنیا کی حقیقت کو واضح کر کے دنیا میں گرفتار شدہ لوگ، دنیا کی محبت میں اندھے ہونے والے اور دنیا پہ فریفتہ ہونے والے، اپنا سارا متاع دنیا کو سمجھنے والے
پیغمبر کی بعثت اس لیے ہوتی ہے کہ پیغمبر لوگوں کو دنیا کے مال کی حقیقت بتلائے، دنیا کی حقیقت بتلائے اور دنیا سے ان کا تعلق ختم کرا کے ان کا تعلق دنیا بنانے والے کے ساتھ لگا دے۔ پیغمبر اس لیے آیا کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت، لا نورثو، ہمارا مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اس حدیث کے حضرت علی بھی راوی ہے، اور یہ حدیث اصول کافی میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور یہ حدیث اس مجلسی کی بہار الانوار میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اور فرمایا نانو معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہے، حضرت علی بھی اس کے راوی ہے۔ اس لیے لا نورثو، جائیداد، پراپرٹی، زمین، مال، اس میں ہماری وراثت نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقہ، ہماری ملکیت میں اگر کوئی چیز بچ جائے تو وہ صدقہ ہوا کرتی ہے۔ اور ہماری وراثت کیا ہے؟ ہماری وراثت علم ہوا کرتا ہے۔ انما ورث العلم، علم کی وراثت ہوتی ہے، اور میں محمد مصطفیٰ کی میراث وہ ہے کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب، پیغمبر کی سنت، یہ میری وراثت ہے۔ اب جس کے پاس کتاب و سنت موجود ہے وہ پیغمبر کا سچا وارث ہے، وہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو آج یہ کر رہا تھا، کہتے وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تو وراثت سمجھا ہی نہیں، جو پیغمبر کی میراث تھی وہ یہ 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے، وہ سنت پیغمبر کی شکل میں موجود ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جس کے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے یہ نبی کا وارث ہے؟ جس کے ہاتھ میں المہند ہے یہ نبی کا وارث ہے؟ ہمیں لگی لپٹی نہیں آتی، چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ یہ مسئلے کو تیل لگانا ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہمارے اساتذہ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، ہم نے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ مسئلہ حق بیان کرنا ہے، ساری دنیا الٹی ہو کے لٹک جائے، ناراض ہو، راضی ہو، لیکن کتاب و سنت کا ہم مسئلہ چھپا نہیں سکتے۔ بات صاف ہے، یہ فضائل اعمال یہ نبی کی وراثت ہے، جس میں جھوٹ کی پوری فیکٹری ہے۔ اب تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی، ماشاءاللہ منزل من اللہ کتاب ہے نا۔